اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. ایک اور مل کر نعرہ صلوات. شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کی حیثیت حضور نے ارشاد فرمایا کہ فضل علی ابن ابی طالب علی سائر الناس کفضل لیلۃ الجمعہ علی سائر اللیالی. مولا علی علیہ السلام کی فضیلت سارے انسانوں پر ویسی ہے کہ جیسے شب جمعہ کی فضیلت ساری راتوں پر ہے. یہ حضور کا ایک طریقہ کار تھا کہ جب بھی مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کچھ بیان فرماتے تھے تو ایک روش یہ تھی کہ وہ اسلام کے امور کہ جن کی فضیلتیں اسٹیبلش ہیں پہلے سے مومنین کے ذہنوں میں، مسلمانوں کے ذہنوں میں، مثلا شب جمعہ، مثلا قرآن، مثلا کعبہ، تو مولا علی کی فضیلت کو اس اسٹیبلشڈ فضیلت سے جوڑ کر بیان فرماتے تھے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو مثلا فرمایا کہ مولا علی کی فضیلت باقی انسانوں پر ویسی ہے جیسے شب جمعہ کی فضیلت باقی راتوں پر ہے. مثلا قرآن کے حوالے سے فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. مثلا کعبے کے بارے میں فرمایا کہ یا علی مثلک مثل الکعبہ، اے علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے. اس لیے کہ جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو کعبہ آپ کے پاس چل کر کراچی نہیں آتا، آپ نے حج کرنے کے لیے وہاں جانا ہوتا ہے. اگر آپ نے علی کو امام ماننا ہے تو علی آپ کے پاس نہیں آئیں گے کہ میری بیعت کر لو، علی کے پاس آپ کو جانا پڑے گا. اللہم صلی علی. اللہ تعالیٰ نے خاص امتیاز یہ بھی عطا فرمایا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر لفظ کعبہ کعبہ بولتے جائیے، ثواب نہیں ملے گا، لیکن علی علی بولتے جائیے، ثواب ملتا چلا جائے گا. یا علی. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو شب جمعہ خاص اہمیت اور امتیاز ہے اس شب کا، اور مومنین اس کے لیے خاص اہتمام بھی فرماتے ہیں، بالخصوص ماہ محرم الحرام کی پہلی شب جمعہ ہے. تو عرض خدمت ہے کہ کچھ اعمال ویسے ہی الحمدللہ ہمارے ہاں بزرگوں سے اسٹیبلشڈ ہوئے اور وہ نسلوں میں منتقل ہوتے رہے. شب جمعہ حدیث قصہ کا پڑھا جانا، شب جمعہ سورہ یاسین کا پڑھا جانا، شب جمعہ زیارت وارثہ کا پڑھا جانا، یہ وہ اعمال ہیں کہ جو الحمدللہ سبھی اسے انجام دیتے ہیں اور اسے جاری و ساری رہنا چاہیے. ایک دعا وہ ہے کہ جو کم معروف ہے، لہٰذا میں اپنے جوانوں تک منتقل کر دوں، اور وہ بھی بڑی اہم دعا ہے، مفاتیح الجنان میں ہے. اتنی زیادہ معروف نہیں جتنی زیارت وارثہ ہے یا حدیث قصہ ہے یا سورہ یاسین کی تلاوت ہے، لیکن شب جمعہ کی اہم ترین دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل ہے کہ یا دائم الفضل علی البریہ، یا باسط الیدین بالعطیہ، یا صاحب المواہب السنیہ، صلی علی محمد وآلہ خیر الورى سجیہ، واغفر لنا یا ذا العلا فی ہذہ العشیہ. 5 جملے ہیں یہ 5 جملے ہیں. اس کا ترجمہ اب آپ کو سناتا ہوں، اور اس کے بعد اس سلسلے میں جو حدیث ہے اس دعا کے لیے وہ یہ کہ یا دائم الفضل علی البریہ، اے وہ کہ جو اپنی مخلوقات پر، بریہ نے یعنی مخلوقات، اے وہ کہ جو اپنی مخلوقات پر ہمیشہ ہی فضل و کرم کرنے والا ہے. یا دائم الفضل علی البریہ. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اگر فضل و کرم ایک لمحے کے لیے بھی اپنی مخلوق سے جدا ہو جائے تو مخلوق ختم ہو جائے. خدا خالق نہیں ہے فقط، خدا رب بھی ہے. غور کیجئے گا، خالق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے خلق کیا، اس کے بعد پھر اس کا تعلق ختم ہو گیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہے، لمحہ پہ لمحہ فیض عطا کرنے والا. الحمدللہ رب العالمین. بات واضح. یا دائم الفضل علی البریہ، یا باسط الیدین بالعطیہ. بہت خوبصورت ہے. اے وہ کہ جس کے ہاتھ، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی ہاتھ نہیں ہے لیکن تشبیہ ہے، جیسے قرآن میں ید اللہ فوق ایدیہم. بات واضح. اے وہ کہ جس کا ہاتھ عطاؤں کے معاملے میں ہمیشہ کھلا ہوا ہے، یعنی جو کبھی روکتا نہیں ہے. یا دائم الفضل علی البریہ، یا باسط الیدین بالعطیہ، یا صاحب المواہب السنیہ. اور اے وہ کہ جو نعمتیں ایسی عطا کرتا ہے کہ جو رکتی نہیں ہیں، جاری و ساری رہتی ہیں، تسلسل رہتا ہے، ایک کے بعد ایک نعمت، ایک کے بعد ایک نعمت. جو اب عبداللہ الحسین علیہ السلام نے خود دعائے عرفہ میں ارشاد فرمایا کہ پروردگار جیسے ہی میری خلقت ہوئی تو ایک کے بعد ایک نعمت مجھے ایسے عطا کرتا چلا گیا، ایسے عطا کرتا چلا گیا. سبحان اللہ. یعنی ہر سانس کا آنا نعمت ہے، ہر سانس کا نکل جانا بھی نعمت ہے.
آپ ذرا غور فرمائیے, سانس نہ آئے تو انسان ختم ہو جائے, سانس باہر نہ نکلے تب بھی ختم ہو جائے. سبحان اللہ. یا صاحب المواہب السنیہ, یہ 3 جملے ہو گئے. اس کے بعد ہے درود و سلام, صلی علی محمد و آلہ خیر الورا سجیہ, کہ پروردگار میں پہلی دعا تو یہ مانگ رہا ہوں کہ تو ان محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما جو خیر الورا سجیہ, تیری مخلوقات میں سب سے بہترین اور افضل ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد خیر الورا سجیہ واغفر لنا یا ذا العلا فی ہذہ العشیہ, اور اے خدا علی و اعلیٰ اس عشیہ یعنی اسی رات تو اس درود کے صدقے میں میرے گناہوں کو معاف فرما. یہ مفاتیح جنان میں لکھی بھی دعا ہے, 10 مرتبہ اس جملوں کو پڑھنا ہے, یعنی 5 جملوں پر مشتمل دعا پنجتن پاک کی عدد سے آپ انشاءاللہ یاد رکھیں گے. مفاتیح جنان کھول لیجئے گا, اس دعا کو 10 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے اسے. اس کے لیے جو حضور نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شب جمعہ 10 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہزار کا مطلب ہے 1 لاکھ, ہزار نیکیاں عطا فرماتا ہے, ہزار گناہ معاف کرتا ہے, ہزار درجات جنت میں بڑھا دیتا ہے. اللہ اکبر. تو شب جمعہ اللہ سبحانہ و تعالی عطاؤں پر, جو اس کی عطا ہمیشہ ہی سے ہے, لیکن ایک وسیلہ ذریعہ ہے شب جمعہ عطا کرنے کے لیے. بلکہ ایک جگہ تو تحریر یہ ہے اس دعا کے بارے میں, غور کیجیے گا, ایک جگہ تحریر یہ ہے اس دعا کے بارے میں, اور جب میں نے پہلی مرتبہ اس بات کو پڑھا تھا تو میری روح کام گئی تھی کہ جب اللہ یہ کہتے ہوئے کوئی بات کرے تو پھر کیا بات ہے. پھر اللہ نے کہا کہ جو اس دعا کو پڑھے, چلیں 1 لاکھ نیکیاں, 1 لاکھ گناہ معاف اور 1 لاکھ درجات بڑھا دیتا ہے, یہ تو اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے, اللہ جتنا چاہے عطا کرتے. لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اللہ ہی نہیں, میں خدا ہی نہیں اگر میں اس دعا پڑھنے والے کو گناہوں کو معاف نہ کروں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, میں خدا ہی نہیں. یعنی یہ جملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کہہ سکتا ہے, ہم تو نہیں کہہ سکتے کبھی, اللہ اپنے لئے کہہ رہا ہے. اور میں اس دعا کے پڑھنے والے کو جنت میں ابراہیم خلیل اللہ کے مقام تک پہنچاؤں گا. عجب ہے یہ دعا. اس لیے میں نے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی کہ تھوڑا سا ایک حد تک یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ جس سے بات آگے بھی پہنچ جائے گی, اور زیارت وارثہ یا حدیث قصہ یا اور اعمال تو پھر بھی شب جمعہ انجام پا جاتے ہیں, یہ عمل نہیں انجام پاتا, اس لیے ذرا ذہن میں رکھیے گا اسے. ہاں البتہ پھر امام معصوم نے یہ بھی فرمایا کہ ما من عمل فی یوم الجمعہ و لیلۃ الجمعہ افضل من صلوات علی محمد و آل محمد. آپ کوئی بھی عمل کیجئے شب جمعہ یا روز جمعہ, وہ افضل نہیں ہے صلوات سے, یعنی صلوات سب سے زیادہ افضل عمل ہے. اللہ شب جمعہ کی جو شایان شان صلوات ہے وہ بھیجیں آپ محمد و آل محمد پر. حضور نے فرمایا کہ شیطان 2 طرح کے ہوتے ہیں, شیاطین, جن اور انس. سورہ ناس میرے بچے کو یاد ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ. جنوں میں بھی شیطان ہے, انسانوں میں بھی شیطان ہے. یہ حدیث پڑھ رہا ہوں. حضور نے فرمایا کہ جو جنوں کا شیطان ہے یا جنوں میں جو شیطان ہے, شیطان بھی ایک نہیں ہے. یہ قرآنی نقطہ یہاں پر پیش کر دوں. سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ مولانا صاحب جب حدیث میں یہ ہے کہ رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے تو رمضان میں گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ ہم سے ہر گناہ شیطان ہی کروا رہا ہے, بلکہ رمضان آتا ہے تو یہ اچھی طرح سے خود انسان کا اپنا نفس ایکسپوز ہو جاتا ہے کہ بہت سے وہ کام جو شیطان کے کھاتے میں ڈال رہا تھا در حقیقت وہ اس کے اپنے کھاتے میں. دیکھیں شیطان جو ہے نا, ابلیس, وہ ابلیس والا شیطان تو بند ہو جاتا ہے, لیکن آپ قرآن میں دیکھیے گا ابلیس ہمیشہ سنگولر ورڈ کے ساتھ ہے. ابلیس وہ شیطان جس نے سجدہ نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام کو, لیکن جو خود لفظ شیطان ہے, یہ شیطان کبھی سنگولر ہے قرآن میں, کبھی پلورل ہے قرآن میں, شیاطین. تو ابلیس وہ شیطان وہ تو ایک ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی شیطان ہے جو شیاطین پلورل ہے. جنوں میں بھی شیطان ہے, انسانوں میں بھی شیطان ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے.
آپ اپنے آس پاس پڑوس میں ادھر ادھر تلاش نہ کیجیے گا کہ مولانا نے کہا تھا انسانوں میں جو شیطان ہے تو میں ادھر ڈھونڈ کے دیکھوں کہ کون سے شیطان ہے. وہ ہر ایک اپنے آپ کو انسان دیکھ لے تو بہت ہے. اچھا حضور نے فرمایا کہ جو جنوں کے شیطان ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں جب آپ کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ جو انسانوں والے شیطان ہیں جو انسانوں میں وہ دور ہو جاتے ہیں جب تم مجھ پر اور میری آل پہ درود بھیجتے ہو. سبحان اللہ. اب اگر اس موضوع پہ کوئی بہت زیادہ مجھے طول کلام نہیں دینا تھا، لیکن چونکہ شب جمعہ اور ایک صلوات کے بارے میں بات ہو رہی تو ایک روح میں ایک ایسی شادابی اور بالدگی آ جاتی کہ دل چاہتا ہے کہ اس پہ تھوڑا سا بولتا رہے انسان. سب سے افضل ذکر ہے، سب سے افضل عبادت ہے. اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ تم جانتے ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. فرمایا امام نے کہ کیا تم جانتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ کیوں بنایا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو جو حضور کے پاس سب سے افضل نبی ہیں، کہ اس لیے کہ وہ ہم اہل بیت پر سب سے زیادہ درود بھیجتے تھے. عالم انوار میں انبیاء کے مراتب طے ہوتے ہیں اس بات سے کہ کیسے کون درود بھیجتا ہے، کتنا. اب دیکھیں درود میں اب دو یہاں منزلیں ہیں. یہاں سے ایک اہم عملی پیغام بھی شروع ہو جائے گا. وہ درود جو آپ زبان سے بھیج رہے ہیں ثواب اس کا ہے، جو ساری بات بیان ہو گئی. لیکن جو آئے درود ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و محمد. ویسے شب جمعہ اور روز جمعہ ملا کر تاکید بھی ہے 100 مرتبہ صلوات بھیجنے کی، تو الحمدللہ 10-15 تو آپ کسی مجلس میں پورے ہو جائیں گے. بقیہ پھر بعد میں بھیج دیجئے گا انشاءاللہ سے. نہیں 10-15 ابھی نہیں بھیجنے ایک ساتھ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو عرض یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آیت درود ہے اس میں یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، پہلے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، صلو علیہ، تم بھی صلوات بھیجو. یہاں آیت ختم نہیں ہوتی. وسلموا تسلیما. اللہ نے جب اپنی بات کی ہے تو فقط یصلون کا لفظ ہے. بائی دا وے اس آیت میں خود امام حسین علیہ السلام شامل ہے. اگر آپ موضوع کو دیکھیں قرآن میں ذکر امام حسین علیہ السلام تو اس آیت میں امام حسین علیہ السلام شامل ہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر دم بریدہ، دم کٹی ہوئی صلوات نہیں بھیجنا. اور جب کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ دم بریدہ صلوات یعنی ادھوری صلوات کا مطلب کیا ہے، تو حضور نے کہا تم ایسے کہو کہ اللہم صلی علی محمد و تم سکون، یعنی مجھ پر درود بھیجو اور رک جاؤ. وہ آل محمد نہ کہو، یہ دم کٹی ہوئی صلوات ہے کہ نہ بھیجو اسے. لا تصلوا علیہ صلاۃ البطرہ، بطرہ جو ہے وہ اسی ابتر سے ہے نا، جو ان شانیہ کا ہوا الابتر، اسی کا جو فیمنن ورڈ ہے وہ ہے بطرہ. لا تصلوا علیہ صلاۃ البطرہ، یعنی حضور نے کہا اگر تم فقط مجھ پر درود بھیجتے ہو، جیسے کہ بعض مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا پر اب حضور کا جب نام آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہتے. یہ انٹینشنل بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ان انٹینشنل ہوتا ہے، لیکن بہت مرتبہ انٹینشنل ہی ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم بس، وآلہ وسلم نہیں ہے. حضور نے کہا لا تصلوا علیہ صلاۃ البطرہ، مجھ پر وہ صلوات نہ بھیجنا جو ابتر والی صلوات ہو، مجھ پر وہ صلوات بھیجنا جو کوثر والی صلوات ہو. ابتر کے مقابلے میں کوثر ہے. جب آپ آل کو شامل کرتے ہیں تو یہ کوثر والی صلوات ہے، جب آل کے بغیر آپ صلوات بھیجتے ہیں تو یہ ابتر والی صلوات ہے. بات واضح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یصلون علی النبی، اللہ اور ملائکہ تو صلوات بھیجتے ہیں. اس کے بعد ہمارے لیے یہ نہیں کہا فقط کہ تم صلوات بھیجو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، بات یہاں پوری ہو رہی ہے صلوات کی حد تک. وسلموا تسلیما، صلوات بھی بھیجو، سر تسلیم خم بھی ہو جاؤ. یہ ہے آیت درود کا کمپلیٹ میسج.
جب آپ درود بھیج رہے ہیں زبان سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وجود سرنڈر ہو رہا ہے. سلم و تسلیمہ کا مطلب یہ ہے. بات واضح ہے؟ وہ تسلیم و تواضع. ملا آخند علی معصومی حمدانی اولیاء اللہ میں سے تھے، حمدان کے لوگ ان کی تقلید میں بھی تھے، بڑے جلیل القدر عالم. تو ان کا طریقہ یہ تھا، آپ کو جتنے بھی بزرگ علماء ملیں گے نا، ان کا ایک طریقہ آپ کو کامن ملے گا کہ ائمہ علیہ السلام کی ولادت اور شہادت پر، یا کم از کم شہادت پر، اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی مجلس کا اہتمام ضرور کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی چھوٹا سا ذکر. اور میں پہلی مجلس میں اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ مجلس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ آپ کسی خطیب کو بلوا کر خطابت کروائیں گے تب جا کے مجلس ہوگی. مجلس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فرش ادا بچھا کر آپ نے زیارت عاشورہ پڑھ کر، حدیث قصہ پڑھ کر، کوئی ایک سلام، کوئی ایک نوحہ اگر آپ کو وہ آتا ہے تو پڑھ لیا، ورنہ زیارت آتے پڑھ لی، اس نیت سے یہ مجلس ہو گئی. بات واضح؟ یہ ایک مختصر مجلس ہو گئی. یہ آپ اپنے گھر میں خود بھی کر سکتے ہیں. جو الحمدللہ شب جمعہ تو بہت سے مومنین کے گھروں میں اہتمام ہے کہ وہ بچوں کو لے کر بیٹھ کر حدیث کے ساتھ سورہ یاسین پڑھتے ہیں ساتھ میں. تو یہ ضرور عادت رکھیے. تو ملا آخند علی معصومی حمدانی، ان کا سسٹم یہ تھا کہ اہل محلہ، اب چونکہ عالم دین تھے، بظاہر کہیں نماز جماعت کی امامت بھی کرواتے تھے، تو پیش امام چونکہ تھے تو مقتدی آ جاتے تھے ان کے گھر پر ایک مختصر سی مجلس کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مومن آتا تھا اس مجلس میں، جیسے ہی وہ مومن داخل ہو تو اس کے وجود سے، اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی. ایک مرتبہ خوشبو ہوتی ہے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا برانڈڈ پرفیوم لگایا ہے، کون سا عطر لگا کے کوئی آیا ہے. ایک مرتبہ کوئی خوشبو کچھ الگ قسم کی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں مجھے محسوس یہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی دنیا کے پرفیوم کی خوشبو نہیں آ رہی، اس سے یہ کوئی اور خوشبو ہے. جب یہ سلسلہ ایک مرتبہ ہوتا ہے، کبھی وہم ہوتا ہے انسان کا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، 10 مرتبہ یہ دوہرا دیا. تو اس نے وہ تشریف لائے ہوئے تھے مجلس میں، تو آخند معصومی علی حمدانی نے یہ کہا کہ آپ رک جائیے گا مجلس کے بعد. مجلس کے بعد لوگ چلے گئے، وہ رک گئے. انہوں نے پوچھا کہ مجھے آپ کے جسم سے خوشبو آتی ہے، وہ کون سی خوشبو، کون سا عطر لگاتے ہو؟ اب چونکہ یہ ایک آیت اللہ بھی تھے، لہٰذا ان کا ایک احترام تھا. سامنے سے اس نے کہا کہ میں تو کوئی عطر نہیں لگاتا، کوئی ایسا پرفیوم وغیرہ کچھ نہیں. کہا ٹھیک ہے، یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ کوئی دنیا کا عطر نہیں ہے، بتاؤ کہ وہ کون سا عمل ہے. اب دیکھیں اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ فقط عمل کرنے والے کے عمل کی بات نہیں ہے، وہ قوت شامہ بھی ایسی ہو ملکوتی جو اس خوشبو کو استشمام کر سکے. ہر ایک میں یہ ظرفیت نہیں ہوتی. میں آپ کو ریلیٹ کروں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف میں. حضرت یعقوب کہتے ہیں جب یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر ان کے بھائی آ رہے تھے نا مصر سے کنعان، تو کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف. وہ دور سے حضرت یعقوب کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. پھر آگے کا لولا ان تفندون، اگر تم مجھے دیوانہ نہ کہو تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یعنی اگر تم میری دماغی حالت پہ شک کرو گے کہ مطلب یوسف کہاں مصر میں ہے، آپ کہاں کنعان میں ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ اب آپ فرض کیجئے کہ آپ کے کوئی عزیز، آپ کی اولاد میں سے کوئی، وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں کوئی رہتا ہے، کوئی اوورسیز، آپ یہاں سے بیٹھ کے کہا مجھے ان کی خوشبو آ رہی ہے، تو ٹھیک ہے ایک فرط محبت میں تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ہزاروں کلومیٹر تو آپ کو کیسے خوشبو آ رہی ہے ان کی؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم مجھے دیوانہ نہ کہو. تو قوت شامہ بھی ہونی چاہیے. مجھ سے ایک جملہ قبول کر سکیں، جیسے رسول اللہ سیدہ کونین سے جنت کی خوشبو کو محسوس کرتے تھے. سبحان اللہ. کیا رسول اللہ نہیں فرماتے تھے؟ وہ اپنی بیٹی کو چومتے بھی تھے اور استشمام سونگتے بھی تھے، اور کہتے تھے انی اشم رائحۃ الجنہ منہا، اے سیدہ میں آپ سے جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں. وہ حضور جو خود افضل کائنات ہیں، وہ اپنی بیٹی سے کہتے تھے جب مجھے جنت کی خوشبو سونگنی ہو تو میں آپ کے پاس آتا ہوں. خدا، مصطفیٰ، مرتضیٰ سبھی ولی ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. خدا، مصطفیٰ، مرتضیٰ سبھی ولی ہیں، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے. مجھے مصرع پورا کرنے دے. خدا، مصطفیٰ، مرتضیٰ سبھی ولی ہیں، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے.
اور زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو، محمد کی جنت فقط فاطمہ ہے. تو یہ اللہ اکبر مل کے کہتے حیدری. تو ملا اخند علی معصومی اس مومن سے کہتے ہیں مجھے آپ کے جسم سے خوشبو آتی ہے، آپ میری مجلس میں آتے ہیں، کون سی خوشبو ہے؟ کہا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا الگ سے. کہا پھر مجھے بتلائیے کون سا عمل ایسا ہے کہ جس سے آپ کے وجود میں خوشبو ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے بہت سامنے کی بات یہ کروں کہ میں کوئی قائم اللیل اور صائم النہار نہیں ہوں، یعنی دنوں کو روزہ رکھنے والا اور راتوں میں عبادت کرنے والا، ایسا میں کوئی اتنا بڑا عبادت گزار نہیں ہوں. بس کوشش میری ہوتی ہے کہ میں کثرت سے صلوات بہت بھیجتا ہوں. اچھا سن لیجیے گا واقعہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ صلوات بہت بھیجتا ہوں تو میری عادت ہے. اب ایک بار عالم خواب میں نے دیکھا کہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور ان کے سامنے ایک مجمع ہے. میں اس سے فقط صلوات کی فضیلت کی بات نہیں کرنا چاہ رہا، سر تسلیم خم ہونا جو سیکنڈ پوائنٹ تھا، سلمو تسلیما، ذرا اس کو بھی سن لیجیے گا کہ حضور کے سامنے ایک اجتماع ہے. حضور نے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو مجھ پر میری آل پر سب سے زیادہ صلوات بھیجتا ہے؟ تو کہتے ہیں میں اس خاطر نہیں کھڑا ہوا کہ میں نے سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے بھی زیادہ صلوات بھیجتا ہو. یہ تواضع آپ محسوس کر رہے ہیں؟ یہ خوشبو جو آ رہی ہے فقط صلوات بھیجنے کی نہیں ہے، یہ اس تواضع اور انکساری کی، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، سبحان اللہ، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھتر نہ سمجھنا. تو میں نہیں اٹھا، میں نے کہا شاید ہوتا ہے کوئی مجھ سے زیادہ بہتر عمل کر رہا ہوں. حضور نے دوسری مرتبہ پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر میری آل پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے؟ تو میں پھر بھی نہیں اٹھا. میں نے کہا شاید ہوتا ہے مجمع میں کوئی ایسا ہو جو مجھ سے زیادہ بہتر ہو، مجھ سے زیادہ کثرت سے ذکر کرتا ہو. تیسری مرتبہ حضور نے پوچھا تم میں سے کون ہے جو مجھ پر میری آل پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے؟ تو میں نے حضور مکرم سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ خود ہی بیان فرما دیجئے. بات سے بات نکلتی ہے لیکن میں کچھ پوائنٹ سے جو واضح کرنا چاہتا ہوں. مولا علی علیہ السلام نے جو سلونی کہا نا، کبھی بھی رسول اللہ کے سامنے نہیں کہا. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ حفظ مراتب کا احترام سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہاں سے وہاں تک پرزور حیدری صلوات بھیجے محمد آل محمد پر صلی اللہ. آپ مجھے کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں بتا سکتے کہ رسول اللہ کے سامنے انہوں نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے پوچھ لو. ارے ہم کون ہیں پوچھنے؟ مولا علی علیہ السلام گویا کہنا چاہ رہے ہیں جب رسول اللہ موجود ہے تو مجھ سے کیوں پوچھو گے؟ حتیٰ یہ کہ جب رسول اللہ مولا علی سے کچھ پوچھتے تھے کہ علی آپ جانتے ہیں اس بات کو، ایسے واقعات کہیں ہیں. تو اگر مولا علی یہ کہیں کہ یا رسول اللہ میں نہیں جانتا تو یہ غلط ہے، اس لئے کہ جانتے ہیں. اور اگر بتلانے لگے سامنے تو یہ حفظ مراتب کا خیال نہیں ہے کہ اچھا رسول اللہ کے سامنے میں بول رہا ہوں. تو جب بھی اب کیا کہیں، بتائیں کہ نہ بتائیں؟ تو جب بھی رسول اللہ پوچھتے تھے کہ اے علی آپ یہ بات جانتے ہیں، ہمیشہ مولا علی کا جواب یہ ہوتا تھا کہ یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. سبحان اللہ. علی مولا اللہم صلی علی محمد و علی محمد. آج ایک حد تک بات پہنچ رہی ہے اور اس کے آخر میں ایک چھوٹا سا چاہوں گا کہ میسج اپنے لیے سب کے لیے ہو جائے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ خود بیان فرمائیے کہ آپ پر کثرت سے کون درود بھیجتا ہے. تواضع دکھائی، انکساری دکھائی. رسول اللہ نے کہا تم ہی ہو جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہو، تم. مطلب اس نام لے کے بلایا کہ آ جاؤ. اور وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھے بوسہ دیا. کہتے ہیں یہ رسول کے اس بوسے کی خوشبو ہے.
خواب میں رسول اللہ کسی کو بوسہ دیں تو اس کے وجود سے ایسی خوشبو آئے، اللہ جانے حسین ابن علی کا عالم کیا ہوگا. یا اللہ، جیسے اٹھتے بیٹھتے رسول اللہ اپنی گود میں بٹھا کر چوما کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کو. سبحان اللہ. بات واضح. تو درود و سلام ہے زبان سے، اور سر تسلیم خم ہو جانا ہے وجود سے، وجود جھکا ہوا ہمارا. جیسے کربلا میں ابوالفضل عباس علیہ السلام ہے، عالی ترین مثال امامت کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانے کی، جہاں جذبات قربان ہو رہے ہیں امامت پر. اس پہ انشاءاللہ شب 8 محرم الحرام جب غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کے ذکر ہوگا اور توفیق رہی تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے بات کروں گا اس وقت انشاءاللہ سے. ابھی تو اتنا کہ جب اس خانوادے پر درود اور سلام ہے، حتی حضرت آدم علیہ السلام کے مہر میں ہے، حضرت حوا سلام اللہ علیہ کے مہر میں، کہ آدم نے صلوات بھیجی 10 مرتبہ اور وہی حضرت حوا کا مہر قرار پایا. بہرحال روایتیں تو اتنی بے شمار ہیں کہ انسان پڑھتا ہی چلا جائے اور فجر ہو جائے. جو آیت پڑھی میں نے سلام کلام میں، اس کا ترجمہ سن لیجئے، میں بات آج ختم کر رہا ہوں. میں نے کل آپ کو سنایا تھا کہ سورہ نور میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے نور کی ایک مثل ہے، اور اس کی مثل یہ ہے کہ جیسے طاق ہو، اس طاق میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے، چراغ ایک فانوس میں ہے اور اس کی روشنی ایسی جیسے کوكب دری ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. ساری عربی میں نے پڑھی بھی نہیں تاکہ وقت آگے ہم جلدی سے پڑھ سکیں، کہ یہ روشن ایک شجرہ مبارکہ ہے زیتونیہ سے، کہ لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، عین صراط مستقیم پر ہے. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار. اگرچہ کہ تم انہیں خلافت نہ بھی دو تب بھی اپنا علم اور نور تمہیں دیتے رہیں گے. یہ بخیل نہیں ہے، روکیں گے نہیں ہے. مولا علی علیہ السلام کے پاس جب بھی کوئی پوچھنے کے لیے یا مانگنے کے لیے آیا تو مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ تم تو مجھے امام ہی نہیں مانتے تو کیوں پوچھنے آئے ہو. نہیں، عطا فرمائے. یہ اس بات کا بھی جواب ہے. بس اوقات ایک تھوڑا سا ڈاؤٹ کریٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں، اگر ان افراد کو مولا علی علیہ السلام سے کوئی مسئلہ تھا یا مولا علی علیہ السلام کو ان سے کوئی مسئلہ تھا تو پھر وہ پوچھتے تھے اور مولا علی جواب دیتے تھے، تو تعلقات تو بڑے اچھے تھے ان کے. جب ان کے تعلقات اچھے تھے تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا تھا. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے رہا تھا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور فرعون کے تعلقات بڑے اچھے تھے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ راضی تھا اس سے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہا تھا اس کو. اس کا مطلب یہ ہوا نہ جناب، فرعون کچھ بھی کرتا رہے، خدا کی ربوبیت کا تقاضا ہے. کاش میری بات پہنچ سکے کہ وہ رزق نہیں روکے گا، فرعون سے بھی نہیں روکے گا رزق، نمرود پر بھی رزق نہیں بند کرے گا چاہے وہ خدائی کا دعویٰ کرے. مولا علی کا کوئی حق غصب کر لے، اگر علی سے پوچھنے ہوگے، علی کی امامت کا تقاضا ہے، علی کے رتبے کا تقاضا ہے. علی منع نہیں کریں گے، علی تمہیں جواب بتائیں گے. مانگنے آؤگے علی نہیں روکیں گے، علی تمہیں عطا کریں گے. علی اس بے نیاز رب کا بے نیاز نمائندہ ہے. بات واضح ہو رہی ہے جی؟ جو علی کو چھوڑ دے اس کا بچتا کچھ نہیں ہے پھر جی. جسے علی چھوڑ دے اس کا بچتا کچھ نہیں، اور جو علی کو پالے اس کا چھوٹتا کچھ نہیں. یہ حقیقت ہے. اچھا، یہ اللہ کے نور کی مسئلہ ہے. یہ آیت نمبر 35 ہے جو کل میں نے پڑھی ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہے انشاءاللہ. اس سے اگلی آیت آ جائیے سورہ نور آیت نمبر 36. ذہن میں اپنے نوٹ کر لیجئے، جا کے ایک دفعہ ٹرانسلیشن پڑھ لیجئے گا، یہ پوری گفتگو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی. آیت نمبر 36 میں یہ ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. یہ گھر کون سے ہیں کہ جس میں اللہ کے نور کی مسل ہے؟ یہ کچھ گھر ایسے ہیں جن کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اس آیت میں ذکر امام حسین علیہ السلام ہے، کل سنا چکا ہوں. اچھا، اس گھر کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات مجھے ختم کر دیجئے گا.
فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ وہ گھر ہیں کہ جن کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. ایک پہچان بتلائی، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یہ وہ گھر ہے جس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. آپ کو نماز کے بعد کی تسبیح کس در سے ملی ہے؟ چاہے شیعہ ہوں سنی ہوں، میرے کوئی بھی مسلمان بھائی ہوں، وہ اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. جی نماز کے بعد یہ میری جوانوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد فوراً مصلی لپیٹ کے کھڑے نہ ہو جائیں. حدیث میں آئے کچھ لوگ نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے پرندہ چونچ مار رہا ہو، حدیث میں. یہ ہمارے استاد محترم کے بقول کچھ بڑے پروفیشنل نمازی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اگر ظہر اور عصر کی 8 رکعت ہے تو وہ 5 منٹ کے اندر 4 منٹ کے اندر ختم ہو جائے، تو وہ اس کو پروفیشنلی کرنا جانتے بھی ہیں. اپنے طور پر وہ کہتے تھے، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں ایسے کہ جیسے پرندہ چونچ مارا ہو. یہ حدیث میں امام نے فرمایا. ایک شخص تھا کہ جو امام زین العابدین السلام نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن بہت کیئرلیسلی، بڑی جلدی نماز پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ پروردگار میں نے جب نماز پڑھی تو جنت میں مجھے 4 محل عطا فرما، اس میں ہر ایک میں حور عطا فرما. تو امام علیہ السلام نے اس کے پاس جا کے کہا، یہ اگر امام کا جملہ نہ ہوتا تو میں ممبر سے نہ پڑھتا. تو امام نے اس کے پاس جا کے کہا کہ اے شخص، حق کے مہر تو اتنا کم بھیج رہا ہے اور چلا ہے 4 حوروں سے شادیاں کرنے کے لیے. تو نماز عمود الدین ہے، نماز دین کا ستون ہے. اس کے لیے بسا اوقات ہم وہ اہمیت کے قائل نہیں ہوتے ہیں جس اہمیت کا قائل ہونا چاہیے. ایکسیپٹ اٹ کہ ہم بسا اوقات نماز کے حوالے سے تھوڑا سا سستی و کاہلی دکھاتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے. تو اس آیت میں کہا گیا کہ یہ وہ گھر ہے کہ جس سے صبح و شام تسبیح ہوتی ہے. آیت تو یہ ہے، بہار الانوار والیوم نمبر 23 پیج نمبر 325. یہ ہو گئی کتاب فقہ جعفریہ سے متعلق. اب آ جائیے عبید اللہ بن عبداللہ حسکانی حنفی نیشاپوری، ان کی کتاب تفسیر شواہد التنزیل جلد نمبر 1 پیج نمبر 533. جا کے دیکھ لیجئے گا، یہ سامنے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جا کے دیکھ لیجئے گا. یہ دونوں طرف کی کتابوں سے اس لیے نام لے رہا ہوں کہ ایک حدیث وہ رہی کہ جو سب نے لکھی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم اللہ نے واجب کی ہے، تو کسی نے اٹھ کے سوال کیا، یا رسول اللہ ای البیوت ہذی، یہ کون سے گھر ہیں کہ جن کی تعظیم اللہ نے واجب کی ہے؟ حضور نے جواب دیا، یہ بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کے گھر ہیں کہ جن کی تعظیم واجب ہے. پہلے یہ فرمایا. یہ جواب کافی تھا، لیکن کچھ لوگوں کے ذہنوں میں خیال یہ ہوتا تھا کہ اگر رسول اللہ انبیاء کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو ساتھ میں مولا علی کی فضیلت نہ جوڑ دیں، کیونکہ یوزولی ایسا ہوتا تھا. تو کبھی جو آپ دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیتے ہیں. ایک فقام الہی فلانون، ایک صاحب کھڑے ہوئے، تاریخ میں نام موجود ہے، جا کے آپ دیکھ لیجئے گا خود. انہوں نے کہا کہ ھذا البیت منہا، یا رسول اللہ یہ جو آپ نے کہا کہ یہ آیت انبیاء کے گھروں کے بارے میں ہے، کیا یہ گھر بھی انہی میں سے ہے؟ وَأَشَارَ إِلَى بَيْتِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةٍ، انہوں نے اشارہ کیا مولا علی اور بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر کی طرف. کیا یہ گھر بھی انہی میں سے ہے؟ یقین فرمائے گا حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ انہی میں سے ہے، فرمایا نعم من افضلها. اللہ اکبر. کہ ان میں سے نہیں ہے، ان میں سب سے افضل گھر علی ابن ابی طالب کا ہے. یا علی، سب سے افضل گھر ان. کیا کہنا. عزیزان گرامی، حسین کا تعلق اس خانوادے سے ہے کہ جو سب سے افضل گھر ہے اس کائنات میں، اس گھر سے ہے حسین. تو آج ذکر بھی ہے حسین ہی کے بھانجوں کا. میں آ رہا ہوں منزل مصائب تک، لیکن آپ سوچئے گا یہ جو پورا خانوادہ ہے، کاش میں مقام فضائل پر اسے آپ تک پہنچا سکوں. آپ کربلا میں شہیدوں کے حوالے سے ان کا خانوادہ دیکھیے، ان کا شجرہ، لینیج. آج ذکر ہے 2 شہزادوں کا نا، میں نے عرض کیا، اور میں کوشش کروں گا کہ حضرت طفلان مسلم کا ذکر کرتے ہوئے پھر اون محمد علیہ السلام کا ذکر ہو جائے.
یعنی 2 شہزادوں اور 2 شہزادوں کا ذکر ہو جائے. تو آپ ذرا غور کیجئے، حسین ابن علی ابن ابی طالب، عباس ابن علی ابن ابی طالب، زینب بنت علی ابن ابی طالب، ام کلثوم ابن علی ابن ابی طالب، علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، اون محمد ابن عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابی طالب، طفلان مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، سکینہ بنت الحسین ابن علی ابن ابی طالب، علی اصغر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. پوری کربلا پال کر دی ہے آقا ابو طالب علیہ السلام. یہ پورا خانوادہ وہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کہنے عزیزوں، یہ اون و محمد حسین کے بھانجے. اب ظاہر ہے کہ طفلان مسلم یعنی محمد اور ابراہیم، ان کے لیے ہسٹوریکلی ایک سلسلے میں، ایک بحث تاریخ میں، لیکن اگر میں ایک قول کو لے لوں تو اون و محمد ہیں حسین کے بھانجے، اور محمد اور ابراہیم ہیں عباس کے بھانجے. طفلان مسلم مدفون مسیب میں. حضرت مسلم نے عقیل کی نسل باقی نہیں بچی. میں نے مصائب میں پڑھا تھا آپ کی خدمت میں. یہ 2 بچے وہ ہیں کہ جن کی زیارت میں السلام علیکم ایھا الغریبان ابن الغریب، اے وہ 2 بچوں جو غریب بھی ہیں اور غریب باپ کے بیٹے بھی ہیں، یعنی غریب الوطن ہیں. پھر ایک زیارت میں ان کے جملہ ہے السلام علیک ایھا الذبیحان من نسل اسماعیل، سلام ان 2 بچوں پر جو نسل اسماعیل میں سے تھے جنہیں ذبح کر دیا گیا. اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے، اللہ کے حکم سے گوسفند آیا اور وہ ذبح ہو گیا. یہ 2 بچے ذبح ہوئے. یہ یا تو عاشور کے دن تھے کربلا میں، اور شام غریبہ جب چلتے رہے تو ایک بیابان میں اس طرح سے آگے پہنچ گئے کہ پھر چلتے 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 آگے جا کر ابن زیاد کے سپاہیوں نے قید کیا. بعد میں زندان بان نے 1 سال قید میں رہے یہ بچے، اور زندان بان نے بعد میں جب ان کی عبادتوں کو دیکھا اور ان کے صوم و صلات کو دیکھا تو پھر پوچھا کہ تم کس خاندان سے ہو، اور انہوں نے کہا کہ کیا محمد مصطفیٰ کا نام سنا ہے، کیا علی مرتضیٰ کا نام سنا ہے؟ ہم اس خاندان سے ہیں، علی کے نواسے ہیں. یہ علی کی جو دختر ہیں بی بی رقیہ، وہ زوجہ مسلم ابن عقیل ہیں، جانتے ہیں آپ یہ. اس نے دروازہ کھول دیا کہ قیامت میں حضرت سیدہ کونین سے میری شفاعت مانگ لیجئے گا. اور یہ دونوں چلے، پھر ایک مقام پر پہنچے جہاں پر دن میں چلتے تھے، رات میں چلتے تھے، دن میں ایک جگہ چھپ جاتے تھے کہیں مناسب جگہ پر. اور پھر ایک جگہ جب یہ ایک نہر کے کنارے تھے تو ایک بی بی نے آ کر، اللہ نے مصلحت میں یہی لکھا تھا، مشیت یہی تھی، بی بی نے آ کر دیکھا کہ 2 چاند سے چہرے نظر آ رہے ہیں نہر میں، اور دونوں کو لیا اور اپنے گھر آ گئی، محفوظ مقام پر رکھا. اس کا جو داماد ہے اس نے اطلاع دی، اس خبر ہو گئی کہ اسے میرے گھر پہ یہ 2 بچے ہیں. تو تاریخ میں سے لکھا ہے کہ رات بھر انہیں رسیوں سے باندھ کر رکھا اس نے. پھر لے گیا نہر کے کنارے تو ان 2 بچوں نے چاہا کہ ہمیں نماز پڑھنے دے. یا اللہ، عجب تربیت ہے. بڑا بھائی یہ چاہتا ہے کہ پہلے میرا سر تن سے جدا ہو جائے تاکہ چھوٹے بھائی کو مرتا ہوا نہ دیکھوں. چھوٹا بھائی یہ چاہتا ہے کہ نہیں، پہلے میرا سر کاٹ دے. ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے تلے پر، اور بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر. دونوں کا سر تن سے جدا ہوا اور دونوں کی لاش کو اس نے پھینک دیا، نہر کے حوالے کیا. ایک لاش اس وقت تک تیرتی رہی جب تک کہ دوسری لاش نہ آ گئی. یہ ہے طفلان مسلم. جب ان کی ماں جو امام حسین علیہ السلام کے کاروان میں ہے، عاشور کے بعد 11 محرم کو بیویاں قیدی بنائی گئیں اور پہنچی ہیں کوفہ 12 محرم کو، تو دیکھا مسلم ابن عقیل کا لاشا موجود ہے دارالامارہ پر. تو سلام کیا کہ اے شہید میرے والی آپ پر سلام ہو، 2 بچے آپ نے میرے ساتھ دیے تھے وہ میں نے کربلا میں قربان کر دیے ہیں. 2 بچے جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کہاں ہیں ماں، ان کی خبر چاہتی ہے.
ہائے ہائے دیکھو شب جمعہ ہے، ویسے ہی دل کربلا پہنچا ہوا ہوتا ہے، اور اب تو محرم الحرام کی اس عشرے میں تو ایک ہی شب جمعہ آ رہی ہے۔ جو آج شب جمعہ جتنا رو لے گا وہ اس عشرے محرم کی شب جمعہ کے ثواب کو حاصل کر لے گا۔ عزیزوں، منظار الحسین بشت الفرات کمن زار اللہ علی عرشہ، تو شب جمعہ حسین کی زیارت پہ جائے ویسے جیسے عرش پر خدا کی زیارت کر رہا ہو۔ یہ حدیث امام ہے، تو اپنے دلوں کو پہنچا دینا کم از کم کربلا۔ یا اللہ، کاش بیان کر سکتا کہ شب جمعہ کون کون کربلا پہنچتا ہے، کوئی اور پہنچے نہ پہنچے، حسین کی ماں فاطمہ تو زہرا ضرور پہنچتی ہیں۔ مولا کاش کربلا میں ہوں کسی شب جمعہ محرم الحرام کی، ایک طرف غازی کا حرم، ایک طرف عباس کا حرم، کبھی غازی کے حرم میں جا کر حسین کے مصائب پڑھیں، کبھی حسین کے حرم میں جا کر غازی کے مصائب پڑھیں اور پرسہ پیش کریں۔ عزیزان گرامی، دو کربلا کے شہید وہ ہیں کہ اون و محمد، جن میں سے ایک کا لاشا عباس نے اٹھایا، ایک کا لاشا حسین نے اٹھایا۔ ان کی ماں، جو علماء سے میں نے سنا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں اب پیش کرنے لگا ہوں، اس لیے کہ جب چلا تھا یہ کاروان مدینہ سے تو اس وقت اون و محمد ساتھ میں نہیں ہے نا، اس وقت عبداللہ ابن جعفر طیار ان کے پاس تھے، اون و محمد۔ ابھی مقام تنعیم تب جب امام حسین علیہ السلام پہنچے تھے تو مولا عباس نے آ کر کہا کہ مولا کچھ دیر کے لیے قافلہ روک دیجئے گا، اس لیے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بڑی شدت سے اس قافلے کے پیچھے آ رہا ہے۔ جب امام نے قافلہ روکا تو دیکھا کچھ دیر بعد عبداللہ ابن جعفر طیار آئے، بڑے ضعیف ہو چکے تھے، ساتھ میں 2 بچے تھے۔ آ کر مولا حسین سے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں تو اپنی زوجہ سے کچھ کلام کر لوں۔ عجب احترام امامت ہے۔ فرمایا اے عبداللہ، وہ آپ کی زوجہ ہیں، آپ کا حق ہے، جو آپ کلام کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر طیار آئے بصد ادب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس، آ کر ابھی سلام و دعا کے بعد جو گفتگو ہونے لگی تھی کہ بی بی نے کہا کہ عبداللہ اگر آپ مجھے واپس لینے کے لیے آئے ہیں کہ میں مدینہ آپ کے ساتھ چلوں، تو زینب واپس تو چلی جائے گی اس لیے کہ شوہر کی ولایت ہے اور اطاعت ہے، لیکن زینب زندہ تو نہیں جا سکے گی یہاں سے، زینب کا لاشا ہی یہاں سے جائے گا۔ گویا عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا کہ اے بی بی، آپ میری زوجہ ضرور ہیں لیکن مجھے آپ کا مقام معلوم ہے، آپ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہیں، میں آپ کو حکم دینے نہیں آیا، میں تو آپ سے التماس کرنے آیا ہوں، آپ کے جد کی حدیث پر عمل کرنے۔ آپ کے جد نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مشکل سفر ہو تو صدقہ نکال لیا کرو۔ میرے مولا حسین پر یہ سب سے زیادہ مشکل سفر ہے، جب حسین پر کوئی سخت وقت آ جائے تو ایک کو اپنی جانب سے قربان کر، اور کو اپنی جانب سے قربان کر دیجئے گا، محمد کو میری جانب سے قربان کر دیجئے گا، اور محمد سامان صدقہ بن کر آئے ہیں کربلا معلیٰ میں۔ اللہ اکبر۔ 2 تابوت بھی آج برآمد ہوں گے، آپ شبیہ تابوت اون محمد کو پرسہ دیں گے۔ اب تو تبرکات کی برآمدگی ہے، یہ ہمیں قریب کرتے ہیں کربلا سے، ٹھیک ہے نا، اس سے ہمارا شاعر حسینی میں سے ہے نا یہ۔ بی بی ان بچوں کو لے کر آ گئی کربلا، شب عاشور بی بی تشریف فرما ہے، اور ہر بی بی جب اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے تو میر انیس نے غالباً ان مصروں کو لکھا ہے کہ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو۔ بی بی سمجھا رہی ہیں، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، فوجیں پکاریں خود کے نواسے علی کے ہو۔ ہائے ہائے ہائے، 7 اور 8 برس کے بچے ہیں لیکن حیدر کرار کے نواسے، جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ عاشور کا دن ہے تو بار بار آتے ہیں، اگر کہتے ہیں کہ ماموں جان ہمیں مرنے کی اجازت دیں۔ دیکھیں ماموں اور بھانجے کا بڑا پیار بھرا رشتہ ہوتا ہے، اس میں سے بھانجا اگر کچھ طلب کر لے تو ماموں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی طرح سے پورا کر لوں، لیکن یہ بھانجے وہ تھے جو عاشور کے دن حسین سے موت مانگ رہے تھے کہ مولا ہمیں مرنے کی اجازت دیں۔ جب مولا بار بار انکار فرمائے تو ثانی زہرا بی بی زینب کبریٰ خود تشریف لائیں اور آ کر کہا کہ بھیا میں نے آپ سے کوئی خاص فرمائش اب تک کی نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے سامنے ان بچوں کو مرنے کی اجازت دے دیں۔ بس ماں نے کہہ دیا، شریکت الحسین نے کہہ دیا، مولا نے کہا کہ جاؤ اون محمد، اللہ کی راہ میں فدیہ کیا۔ اون محمد جب چلے ہیں تو اس شان سے چلے کہ اگر لڑتے لڑتے فرات کے قریب پہنچ جاتے
تو ایک بھائی دوسرے سے کہتا کہ خبردار اور فرات کے پاس نہ جانا، اس لیے کہ حسین کا علی اصغر پیاسا ہے، ہمارے ماموں پیاسے۔ خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم آباد اللہ حسین علیہ السلام کے۔ خدا آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ آج اس قربانی کا ذکر ہے کہ جن پر ان کی ماں نے گریہ نہیں کیا تھا۔ جزاک اللہ، حق یہی ہے کہ اسی طرح سے رو۔ ابن وہب کہتے ہیں کہ میں صادق آل محمد کی جب خدمت میں پہنچا تو امام سجدے میں تھے اور رو رو کر دعا کرتے تھے، پروردگار تو میرے بھائیوں پر رحم فرما۔ کس کو امام بھائی کہہ رہے تھے؟ کہتے وَرْحَمِ الصَّرْخَةَ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، تو ان لوگوں پر رحم فرما جن کی آوازیں ہمارے مصائب پر بلند ہوتی، ان چیخوں پر رحم فرما۔ بہرحال ہاشمی شیر ہے لیکن 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں۔ یزیدیوں نے گھیر کے مارنا شروع کیا ان 7 اور 8 برس کے بچوں کو۔ انہیں اپنے بچوں سے قیاس نہ کیجئے گا کہ اتنے چھوٹے بچے کیسے، نہیں، ہاشمی شیر ہیں، علی کے نواسے ہیں۔ بہرحال لیکن یزیدیوں نے گھیر کے مارا اور اتنے زخم لگے کہ دونوں گرے زمین پر۔ ایک طرف سے عباس بڑھے، ایک طرف سے حسین بڑھے۔ عباس نے اون، حسین نے محمد، گویا اگر زبان حال پڑھوں تو ان لاشوں کو لے کر خیام کی طرف آ گئے۔ جب بنی ہاشم کا کوئی لاشا آتا تھا سب سے پہلے بی بی زینب کبریٰ آگے بڑھتی تھی پرسہ لینے کے لیے۔ اب یہ 2 لاشیں آئے ہیں لیکن ان کی ماں نظر نہیں آتی کہیں۔ حسین کہتے ہیں کہ آ کے دیکھ لیجئے بہن اپنے معصوم بچوں کو، کہ بھیا جو آپ پہ صدقہ کر دیا بھیا۔ اب واپس نہیں لینا میں نے۔ یا اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ میں نے عرض کیا یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ آج صلوات پر بات ہوئی ہے، آج گریے پر بات ہوئی ہے، آج ذکر محمد و آل محمد پر بات ہوئی ہے۔ جس زبان سے ذکر محمد و آل محمد ہو، خبردار کبھی اس زبان سے فحش کلامی نہ کرنا۔ اور خبردار، میں مردوں سے گزارش کر رہا ہوں، خبردار اپنی زوجہ سے، اپنے بچوں سے فحش کلامی، کیا کہوں میں، لفظ گالیاں کہتے مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن کچھ لوگ ہیں پھر کیا فائدہ اس شخص کا گئے ہو مسجد میں تو آ کر، امام بارگاہ میں تو آ کر صلوات پڑھتا رہے، لیکن جب گھر میں پہنچے تو اس کے پاس گالیوں کے سوا کچھ نہ ہو اپنے گھر والوں کے لیے۔ یہ پیغام بہت ضروری تھا، اس پر کل انشاءاللہ بات کروں گا۔ عزیزوں، جب امام حسین نے اصرار کیا تو بی بی آگے بڑھی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک بھائی کے جسم میں کچھ رمق تھی تو بی بی نے گود میں لیا تو بچے نے ماں سے لپٹ کر کہا کہ اماں آپ ماموں سے پوچھ لیجئے گا، ہم نے فرات کا پانی نہیں پیا اماں۔ ہم نے فرات کا پانی نہیں پیا اماں، یہ کہہ کر بچے نے جان دے دی۔ کیا زینب کے دل میں ماں کا کلیجہ نہیں ہے؟ لیکن حسین کے لیے سب سے زیادہ محبت ہے، عباس کے لیے بس بچوں کو صدقہ کر دیا، پھر اون محمد کو یہ نہیں یاد کیا، پھر نہیں گریہ کیا، پھر شام کی منزلیں گزر گئیں، حتیٰ یہ کہ کوفہ کے بازار میں، شام کے دربار میں کبھی یا حسین کہا، کبھی یا عباس کہا، کبھی علی اکبر کہا۔ حد یہ کہ شام کی زندان سے رہائی ملی نا تو وہاں کچھ سر آئے تو 2 سر ایسے تھے جن پر رونے والا کوئی نہیں تھا، تو شام کی عورتوں نے کہا کہ کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ بی بی زینب نے تڑپ کر کہا میں ان کی دکھیاری ماں ہوں، اپنے مولا حسین، اپنے بھائی حسین کا ماتم کروں یا بچوں کا ماتم کروں؟ ایک موقع ملتا ہے، ایک موقع سن لینا کہ جب بی بی نے آہ بھر کر فریاد کی ہے، جب بی بی قید نبھا کر جب بی بی مدینے واپس پہنچی تو ایک منزل تو وہ ہے کہ جب قبر فاطمہ زہرا پر پہنچی۔ دیکھیں اگر بیٹی پر کوئی مصیبت آ جائے نا وہ کسی سے نہیں کہتی، حتیٰ شوہر سے بھی نہیں کہتی، لیکن جب بیٹی ماں کے سامنے آ جائے، زینب نے پتھر کھائے تھے، ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی تھیں، سر پر گرم پانی پھینکا گیا تھا، لیکن بی بی ضبط کرتی رہی، ضبط کرتی رہی۔
جب مدینہ میں ماں کے سامنے پہنچی ضبط نہ ہو سکا کہ اماں، زینب لٹ کر آ گئی اماں، اور آپ سوال کریں گی بہت دور سے آئی ہوں تو آپ کے لیے کیا سوغات لائی ہوں؟ اماں حسین کا خوب بڑا کرتا دوں یا علی اصغر کا جھولا دوں؟ زینب غش کھا گئی، پھر اٹھی آئی۔ عبداللہ ابن جعفر طیار بہت ضعیف بھی ہیں، بہت حد تک کم نظر آتا ہے، تقریباً نابینا ہو چکے، جب تشریف لائیں گھر میں بس عبداللہ نے کہا اے معظمہ شاید آپ کو غلط فہمی تو نہیں ہوئی، یہ علی کی بیٹی کا گھر ہے۔ کہا اے عبداللہ کیا آپ نے بھی ہمیں نہ پہچانا؟ کہا بی بی کس غم نے یہ حالت بتا دی بی بی؟ کہا اے عبداللہ آپ نے دیکھا ضبط نہ کر سکے، سلام میرے بھتیجے سید سجاد۔ بی بی آگے بڑھی، گھر میں گریہ روکنا نہیں، یا حسین کا کہ گریہ کرتے رہنا، آگے بڑھی۔ اب تک اونا محمد پر نہیں روئی تھی، لیکن اونا محمد کے حجرے نظر آئے، ماں سے ضبط نہ ہو سکا، بی بی گر گئی وہاں پر۔ کہا رے میرے شیروں، ماں کو فخر ہے تم پر، ماں تم سے شرمندہ ہے، تمہارا اب تک ماتم نہ کیا۔ بی بی نے فرش عزا بچھائی، کہا اے عبداللہ مجھے برسا دو نہ وہ، اے عبداللہ میں بچوں کو قربان کر کے آ گئی حسین پر۔ شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اس سے بہتر موقع نہیں ہے، اتنی صدائیں بلند ہے، محرم الحرام ہے، زیارت وارثہ کی نیت کر کے السلام علیکہ یا وارث آدم صبوت اللہ، مختصر چند جملے، یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ، یا وارث محمد حبیب اللہ، یا وارث علی ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا حسین یا حسین۔